السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے لیے 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کے دن کا اللہ کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ذی القعدہ کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں جم جم کر بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، وہ آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دے گا، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ اتنی قبولیت کی ہے، اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج اللہ رب العزت سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ کر نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ نکال کر وظیفے سے آپ کی ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت اور مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی آپ کے وہ مقاصد پورے نہ ہوئے، تو آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج اللہ رب العزت سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آج تنگ دست ہیں، بیکاری ہیں، فقیر ہو، غربت کے مارے مارے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں، برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری اور رزق اور دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔
میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں اس چینل پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج جس کو جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ذی القعدہ کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جائیں۔ مانگنے والے اللہ والے فرماتے ہیں ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے۔
آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح اللہ رب العزت کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاح کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتاح کا۔ تو اب تیسرے اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ذی القعدہ کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد، تو آج 17 ذی القعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھے تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس میرے بھائی بہن نے یہ ویڈیو مکمل دیکھا ہے، اس کو وظیفے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا، جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا یا کاٹ کر کے دیکھا، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، تو وہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے اپنی باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگنا شروع کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ آج ذی القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔